الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم طلباء کرام، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع دنیا کا اہم ترین موضوع ہے، خصوصاً جو ہمارے آس پاس ہو رہا ہے اس حوالے سے زیادہ اہم ہے۔ وہ ہے ہمارے پاس ایک لفظ طب میں استعمال ہوتا ہے، کم خوابی، یعنی نیند نہ آنا۔ یہ عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، خصوصاً عضلاتی اعصابی تحریک اگر زیادہ دیر رہے تو نیند ختم ہو جاتی ہے۔ ہوتی تحریک میں نیند تو آتی ہے لیکن تھوڑی بے چینی والی نیند ہوتی ہے، لیکن اعصاب میں بہت گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ ہمارے ملک میں نیند اللہ نے کی دوا جتنی فروخت ہوتی ہے، دنیا کے کسی مرض کی دوا فروخت نہیں ہوتی، کیونکہ ڈاکٹر جو دوائیں لکھتا ہے ان میں 20% دوائیں قطعی طور پر میڈیکل اسٹور سے نیند کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بغیر بندے کو نیند بھی نہیں آتی، اور حالانکہ وہ اس کا علاج نہیں ہے، وہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ وقتی طور پر وہ نشے میں جاتا ہے، وہ پھر نشے کی وجہ سے اس کی دماغ میں خشکی اور بڑھ جاتی ہے، اس طرح سے وہ جو ہے نا نیند سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں ایز اے کیمیکل انجینئر کام کر رہا تھا تو وہاں ہمارے ایک آفیسر تھے، وہ میری لیبارٹری میں آئے اور مجھے کہا کہ حکیم صاحب، آپ اپنے آپ کو حکیم کہتے ہیں؟ میں بولا جی الحمدللہ میں حکیم ہوں، الحمدللہ حکیم کیا عبد الحکیم ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے زمانہ یاد نہیں جب سے مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے بولا میں 8 دن آپ کی دوا کروں گا اور 8 دن میں انشاءاللہ آپ کو نیند آ جائے گی۔ اس نے کہا یہ تو بڑی بات ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا علاج کیا، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دن پہلے مجھے ملتان سے کسی آدمی نے فون کیا، مجھے خوب سنائی، میں نے اس کو کوئی بری بات میں جواب نہیں دیا، اس نے جو سنانی تھی ساری سنائی۔ بولا ٹوٹکا بتاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے بھائی باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے آپ کو، تو آپ علاج کرو، نہیں کرتے تو بڑی مرضی ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کم خوابی کیوں آتی ہے پیش۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی کو بھی نزلہ زکام ہو جائے تو وہ اسی وقت اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ انگریزی دوا کھاتا ہے جو کو اینٹی ہسٹامائن کہتے ہیں، اس کو وہ کھاتا ہے تو نزلہ فوراً بند ہو جاتا ہے اور پھر دماغ میں خشکی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ نزلہ اعصابی ہوتا ہے اور بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ اعصابی تو پانی پانی ہوتا ہے، وہ فوری طور پر دماغ میں خشکی پیدا کر دیتا ہے اور وہ نزلہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ حرارت پیدا کر کے اس کو بہتر کیا جائے، نہیں، وہ انگریزی دوا اس کو اینٹی ہسٹامائن جتنی بھی دوائیں ہیں، اینٹی الرجی جتنی بھی دوائیں ہیں، وہ سب کھانے کے بعد وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سوتا رہتا ہے، لیٹتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، بائیں کروٹ دائیں کروٹ، کہیں بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ اب نیند نہ آنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ وہ نشے کی گولیاں کھاتا ہے۔ نشے کی گولیاں کھانے سے اور خشکی بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک عجیب و غریب پاگل پن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا وزن بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کی جوانی بھی برباد ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت، اس کا جسم بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کے جنسی اعضاء بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے خشکی اس کے پورے جسم میں قبضہ کر لیتی ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اسباب پڑھ لیے کہ اسباب کیا ہے۔ اگر اسباب یہ ہیں کہ نزلہ زکام کو روکنے کے لیے فوراً اس کو بند کرنے کی کوئی دوا ہم نے کھائی ہے تو وہ ہمیں نقصان دے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو بھی جائے تو آپ نے جسم میں حرارت پیدا کرنے والی دوا کھانی ہے، ناک میں تیل لگانا ہے، نمک سے برش کرنا ہے، حرارت پیدا ہونے سے آہستہ 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 ہوتی اعصابی تحریک پیدا ہوگی اور نزلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر جو آدمی وہ پھر جو ہے نا وہ خشکی کی وجہ سے وہ پھر نشے کی دوا کھاتا ہے، یہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہزاروں آدمی میں نے دیکھا ہے جو 6 گولیاں کھاتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو نیند آتی ہے۔
اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ ایک علاج کی ترتیب ہے جو اس مرض کا کلی علاج ہے، روغن بادام اور روغن کدو، روغن بادام اور روغن کدو اور روغن تخم پیٹھا، یہ 3 روغن ملا کر رات کو ٹنڈ کرا کے سر پہ مالش کرنی چاہیے، اور صبح دوپہر شام کدو کھانا چاہیے، کدو کھانا چاہیے۔ اور کدو کھانے سے بعد قہوہ چائے کے ساتھ ایک دوا کھانی چاہیے، اس دوا کا نام ہے کشتہ بیخ مرجان۔ 2 چاول 1 چمچ مکھن، گائے کا مکھن ہو، بھینس کا نہ ہو، گائے کا مکھن ہو، اس کے اندر ڈال کر 2 چاول کشتہ بیخ مرجان ڈال کر اس کو کھلائیں، اوپر اس کے وہ قہوہ پلائیں۔ قہوے کے اندر دارچینی اور چھوٹی الائچی ضرور ہو تاکہ اور خشکی یا عضلاتی تحریک پیدا نہ ہو۔ اس طرح سے جو ہے نا آپ 3 دفعہ کریں، اللہ نے چاہا تو 4 سے 6 دن کے اندر یہ سر پہ جو مالش ہے، روغن کدو، روغن مغز پیٹھا، روغن جو ہے نا مغز بادام، یہ جو ہے نا وہ استعمال کرے مالش کے لیے، اور مالش کر کے کپڑا باندھ دے تاکہ وہاں تو ہلکا سا پسینہ آئے، تھوڑی حرارت پیدا ہو، تو اس کو اللہ نے چاہا تو اگر اس کو سال سے نیند نہیں آئی تو 3-4 دن کے اندر نیند آنا شروع ہوگی، اور بہت گہری نیند ہوگی۔ اس طرح سے وہ مکمل طور پر اپنے حالات میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس کی اگر مداومت بھی کرتا رہے تو اس کو نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہ دوا مسلسل سال بھر بھی کھاتا رہے تو اس کو فائدہ ہی ہوگا، آگے نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس کا وزن گر گیا تو وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوگا۔ اس طرح کدو کھانا سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور کدو دماغ کو تیز کرتا ہے، کدو جو ہے انتڑیوں میں جو سوزش ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ علاج ممکن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مریض کو عافیت کا معاملہ فرمائے اور شفا کاملہ معجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور آپ تمام بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور دنیا تک علم اور فیض پہنچ سکے۔ والسلام۔